بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اپنے قرآن پارٹ کی ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ کل گرامر پارٹ کی ریویژن ہوگی۔ دوران کلاس جو بھی کوسچنز پوچھے جائیں گے آپ سے، کوشش کیجیے گا چیٹ باکس کا استعمال کرتے ہوئے ان کے جوابات دیں۔ دوران ریویژن آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے آپ انہیں رائٹ ڈاؤن کر لیں، اور ریویژن کے اختتام پر آپ وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ریویژن کے دوران آپ اپنے مائکس بند میوٹ رکھیے گا تاکہ کسی بھی قسم کا وائس پرابلم نہ ہو، اور اگر کسی سوال کا جواب دینا ہو تو کائنڈلی پہلے ہینڈ ریز کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ کورس کا تعارف، جیسے کہ ہم لوگوں نے کہا تھا، سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ ہے قرآن مجید کو سیکھنے کا، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے 20 گھنٹے میں 50% سے زیادہ الفاظ قرآن مجید کے سیکھے، تو جس سے یہ بات بھی پروو ہو گئی کہ یہ سب سے زیادہ آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ کورس کے مقاصد ہم لوگوں نے سٹارٹ میں پڑھے تھے کہ 6 مقاصد ہیں جب ہم یہ کورس شروع کرنے جا رہے تھے، اور الحمدللہ یہ جتنے بھی قرآن دوست احباب بیٹھے ہیں وہ اس چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہوں گے کہ وہ 6 مقاصد ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو گیا ہے، نماز ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا ہے، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے۔ ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو عربی میں پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں اردو میں بھی معنی پتہ ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ نیک اعمال کی ترغیب تھی اور عربی بول چال کے جملے، الحمدللہ 100 جملے ہم لوگوں کا تھا ٹارگٹ، اور وہ بھی الحمدللہ ہم نے اس کورس میں ساتھ ساتھ کیے ہیں۔ یہ ہماری آؤٹ لائن تھی کورس کی، جو ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ سے لے کے مختلف قرآن کی 4 صورتیں تھیں، اور اذان اور دعا، رکوع سجود، یہ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کورس میں کمپلیٹ کیا ہے۔ ثنا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر میں سبحانہ کا مطلب ہے پاک ہے تو، اللہم اے اللہ۔ آپ سب مجھے جلدی سے چیٹ باکس میں بتائیں وابی حمدکا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ وابی حمدکا کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ ماشاءاللہ، نورین اکرم ہیں، مریم عباسی ہیں۔ 4، یہ میمونہ نے 3 لکھا ہے، 3 آنسر نہیں ہے، 4 ہے۔ وا، بی، حمدی اور کا، یہ 4 ٹکڑے ہیں۔ بتبارک کے ٹکڑے بتائیں کتنے ہوں گے؟ اب بتبارک کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اچھا، یہ 3 لکھا جا رہا ہے، میرے خیال سے کا کے ساتھ کنفیوژن ہو گئی۔ یہ جب ہم لوگوں نے پڑھا تو اس وقت بات کلیئر کی گئی تھی کہ جو کا ہے یہاں پہ وہ علیحدہ سے نہیں ہے، یہ تبارک کا پارٹ ہے۔ وا اور تبارک، جی عائشہ عارف ہیں، میمونہ ہیں، 2 لکھا ہے، ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے، 2 ٹکڑے ہیں۔ وا اور تبارک برکت والا ہے، ٹھیک ہے۔ جدو کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ فرنٹ ہوگا۔ عادل حنیف ہے، ماشاءاللہ سامنے کی طرف۔ نورین اکرم، بالکل بہت زبردست، مطلب ماشاءاللہ تیاری سب کی بہت اچھی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم لوگوں نے 12 اچھی عادات سیکھی تھیں۔ تعوذ سے ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ اپنی مطلب ہمیشہ ہر کام سے پہلے پڑھنا چاہیے، سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی حفاظت اللہ کے حفظ و امان میں اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ تسمیہ میں ہم لوگوں نے 2 اچھی عادات سیکھی تھی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، اور رحمان اور رحیم، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، تھنکنگ ہونی چاہیے ہماری ٹورڈز اللہ تعالیٰ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ رحمان اور رحیم میں ڈفرینس کیا تھا؟ رحمان اور رحیم کا ڈفرینس بتا دیں اگر چیٹ باکس میں آپ۔ رحمان مہربان اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ جی ماشاءاللہ، السلام یہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمان شدت سے رحم کرنے والا اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا، جیسے بارش ماشاءاللہ کے بالکل شدت سے ہو تو اس میں تسلسل ہو، موسلادھار بارش ہو۔ بالکل 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 ٹھیک فرما رہے ہیں۔ رحمان میں شدت کی بات ہے اور رحیم میں تسلسل کی بات ہے، ماشاءاللہ چیٹ باکس میں بھی سب نے صحیح آنسر دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین میں ہم لوگوں نے الحمد کے 2 معنی کیے تھے، الحمد کے 2 معنی۔ شکر اور تعریف۔ شکر ماشاءاللہ اور تعریف۔
माशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह ठीक ताला। हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इससे हम लोगों ने वो अच्छी आदतें की थी कि हमें अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए, उसके लिए कायनात पे गौर व फिक्र करना चाहिए और हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर हाल में। अर्रहमान अर्रहीम से कि हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए, ताकि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम करें। मालिक यौमिद्दीन से हम लोगों ने ये सीखा था कि हमें हर काम को ये मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए, क़यामत के दिन को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने दिन का हर जिंदगी में हर काम करना चाहिए। इय्याका नअबुदु के हम अल्लाह ताला की ही इबादत करनी चाहिए और नस्ताइन से अल्लाह ही की मदद मांगनी चाहिए। यहाँ पे मुझे कौन बताएगा कि नस्ताइन में जो ना है इसका मतलब क्या है? हम माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम से कि अल्लाह ताला से दुआ कि हम लोगों को सीधे रास्ते की मतलब दुआ करने के हिदायत का रास्ते पे अल्लाह ताला हमें रखें। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम किया गया, इसकी दुआ करनी, और उन लोगों के रास्ते से बचाएं जिन पर गज़ब किया गया या जो गुमराह हुए। मगदूब और दालीन का डिफरेंस बता दें जल्दी से कोई। मगदूब गजब किया गया, दौलीन जो गुमराह हुए। जी बिल्कुल मगदूब अगर अमल नहीं करते थे, और अब्दालीन जो जानते ही नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं करते। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बताया है ये मोहम्मद ताहा जो है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है। नेक्स्ट ये सूरह फातिहा का खुलासा है, हदायत की दुआ, सीधे रास्ते पर चलने की दुआ, और ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम जो है इसका पॉइंट है जहाँ पे हम लोग मतलब उससे ये इसका खुलासा मौखज़ किया है। आगे अजान है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। अशहादु का इशारा तो अब मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। अशहादु का इशारा किस तरफ होगा? अपनी तरफ। माशाल्लाह, अशहादु का इशारा अपनी तरफ होगा कि मैं गवाही देती हूँ। अन और अन्ना का मतलब कौन बताएगा? अन और अन्ना अन्ना बेशक। अन्ना पूछ रही हूँ मैं, अन्ना और अन अन्ना के और अन बिल्कुल का मतलब भी के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया सिस्टर ने। अन का मतलब भी के है और अन्ना का मतलब भी के है। उसके बाद हैया का मतलब कौन बताएगा? आओ मेरी तरफ। आओ। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, आओ मेरी तरफ। अल फलाह किसको कहते हैं? फलाह कामयाबी की तरफ, कामयाबी की तरफ, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूब हो गया। अल्लाह की ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत और ऐलान, ये अजान का खुलासा हो गया। फजर की अजान में हम अजाफी अल्फाज हय्यल अल फलाह के बाद बोलते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नाउम। नाउम का मतलब बता दें। नींद। माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गया। और इस मिन का मतलब बता दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। चैट बॉक्स में भी ब्रदर आदिल है, मरियम है, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं माशाल्लाह। अकामत के वक्त अजाफी अल्फाज होते हैं कद कामत सला। कद का मतलब क्या होगा? अलबत्ता अलबत्ता माशाल्लाह माशाल्लाह। और कामत खड़ी हो गई। खड़ी हो गई है, बिल्कुल जी ठीक हो। आप ना जो काइंडली रिस्पॉन्स करने के बाद, आंसर देने के बाद माइक्स म्यूट कर लिया करें ताकि वॉइस प्रॉब्लम ना हो। वुजू के पहले प्लीज काइंडली ये माइक्स म्यूट कर लें, काइंडली माइक्स म्यूट कर लें सारे। जी जज़ाकल्लाह। वुजू के पहले और बाद के अस्कार। बिस्मिल्लाह, वुजू से पहले हमें बिस्म के कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े हैं, बिल्कुल। बी और इस नाम से, अल्लाह के नाम से। उसके बाद वुजू के बाद की दुआ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हम लोग इसमें से अक्सर अल्फाज पीछे अजान में देखकर आए हैं। यहाँ पे मुझे बताएं कि अब्दुहु ये बंदा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उसका बंदा, बिल्कुल। हु से उसका बंदा, अब का मतलब बंदा, और हु उसका बंदा, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। वहदहु में कोई इशारा आएगा? उसकी तरफ। हाँ बिल्कुल, ये वहदहु वो अकेला है, ठीक है, क्योंकि हु आ गया तो हु का इशारा आएगा यहाँ पे। लाहू का टेबल जल्दी से मैं आपको बता दें। लाहू उसका, लाहू उन सबका, लका आपका,
دیکھا یہ ٹیبلز ہم لوگوں نے کیے تھے اور یہ اب ہم لوگ جب پڑھ رہے ہیں قرآن پارٹ تو اس میں کتنے مطلب ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے کیا اور وہ اس میں امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، لکا، لی، لکم اور لنا۔ اس کے بعد ہے وضو کے بعد کی دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہاں پہ مجھے بتائیں یہ جو لکھا ہوا ہے اجعلنی، اس میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو بتائیں اجعل کون؟ اور نی۔ ماشاءاللہ، اجعل، اجعل کا اشارہ بتائیں کس طرح ہوگا؟ یہ ہے کیا؟ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے؟ اجعل امر، فعل امر، فعل امر ہے، یہ فعل امر اجعل، ہے نیچے کی طرف اجعل، بالکل بالکل ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگوں گرامر امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، جو ہم لوگ قرآن کی دعائیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں وضو کے بعد وغیرہ کی۔ اجعل نی، بنا دے مجھے۔ توابین، تواب کی جمع ہے، یا نون سے پتہ چل رہا ہے یہ جمع میں استعمال ہوا، یہ بھی یا نون جمع کا بتا رہا ہے کہ یہ دونوں مطلب اسم ہیں اور جمع کے۔ توابین توبہ کرنے والے اور متطہرین پاک صاف رہنے والے۔ اچھا اللہم جو ہے یہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ ایک، ماشاءاللہ، اللہم، جی بالکل یہ ایک ہی ٹکڑا ہے، اے اللہ۔ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت، جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور اس کے بعد دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو، ماشاءاللہ۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان۔ اچھا اس کے اندر ہم لوگوں نے 4 پڑھے تھے، مطلب اس کی کون سی 4 پوائنٹس تھے جو ہم لوگوں نے صرف اس تسبیح میں پڑھے تھے، اگر کوئی بتائے؟ وہ میرا رب ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ رب ہے، وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا۔ ماشاءاللہ، بالکل یہ محمد طاہر نے ٹھیک بتایا ہے۔ سبحان مطلب اللہ پاک ہے، ربوبیت کا ذکر ہے، اللہ کی پاکی کا ہے، ربوبیت کا ہے، اپنائیت کا ہے اور اللہ کی عظمت کا ذکر ہے۔ یہ 4 پوائنٹس اس کے اندر کور ہو رہے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سامیہ ٹیبل پڑھا ہے ہم لوگوں نے سامیہ کا؟ اس نے سنا، ماشاءاللہ، پہلے سامیہ اس نے سنا، پہلے ماضی ہے، اللہ نے سن لی ہے۔ لمن، لمن اس کی جس نے۔ اچھا من کا ہم لوگوں نے ایک اور مطلب بھی پڑھا تھا، کوئی بتائے گا یہاں پہ؟ کون اور جو۔ من کا مطلب بالکل، من کا ہم لوگوں نے کون پڑھا تھا؟ من ربو کا ربی اللہ، ربی اللہ، ماشاءاللہ، ربی اللہ، حمیدہ اس کی تعریف۔ ربنا ولک الحمد، ربنا کا اشارہ کس طرح ہوگا؟ اپنی طرف، ساری اپنی طرف 4 فنگرز، ہمارا 4 فنگرز، اے ہمارے رب۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی آپ کی پریکٹس ہوئی ہوئی گرامر کی سب کی۔ ربنا اے ہمارے رب، والا کا اور تیرے ہی لیے ہے الحمد، ہر قسم کی تعریف۔ اس کے بعد ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے مل السماوات ومل الارض ومل ما بینہما ومل ما شئت من شیء بعد۔ اس میں سماوات جو لکھا ہوا ہے یہ مجھے بتائیں یہ جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے، سماوات جمع، ماشاءاللہ۔ شیء کی جمع کیا ہوگی؟ اشیاء، ماشاءاللہ، بالکل۔ ماں کا مطلب یہاں پر جو کے لیے استعمال ہوا ہے، ماں کے اور 2 مطلب پڑے گئے تھے، وہ بتائیے گا کون سے ہیں؟ نہیں اور کیا۔ اور ماشاءاللہ، نہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، اس میں بھی وہی 4 پوائنٹس، مطلب سبحانہ اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، ربی ربوبیت، یا بتا رہا ہے اپنائیت، اور الاعلی سب سے بلند، اللہ تعالیٰ پاک ہے، میرا رب پاک ہے، سب سے بلند ہے۔ اس کے بعد تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں 3 قسم کی عبادات کا ذکر ہے، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں۔ اچھا یہ جو التحیات ہے والصلوات اور والطیبات یہ سارے جمع ہیں، یہ کس طرح پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے؟ الف تا سے، تو الف تا سے جمع پھر مؤنث، ہمیں بالکل جمع مؤنث، یہ الف تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے اور ساتھ پھر یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ الف تا ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے۔ نیکسٹ ہے ایوہا، ایوہ النبیو، ایوہا کا مطلب اے ہوتا ہے، یا اے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایوہا بھی اے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وبرکاتہ، اس کے ٹکڑے کریں، کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ مجھے ذرا بتائیے گا جلدی سے چیٹ باکس۔ 3 ٹکڑے ہیں۔ 3 ہوں گے، جی، واؤ برکات اور ہو،
بالکل با بارکاتہ اور بالکل 3 ہوں گے. ماشاءاللہ بالکل صحیح کہا آپ نے. علینا، علی کا مطلب پر اور نا ہم پر. اس کا اشارہ بھی ہماری طرف ہوگا 4 انگلیاں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں نے یہ ٹیبل بھی کیا تھا علیہ علیہم علیکا علیجی علیکم علینا. اچھا جی عباد کا واحد کیا ہے؟ عبد. اب جی ابھی ہم لوگ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں عبدہ و رسولہ، اس کے اندر یہ واحد تھا. اور یہاں پہ عباد اللہ اللہ کے بندوں. الصالحین جو نیک ہیں، یہ یا نون سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے. تشہد یہ آگے درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے اندر صلی جو ہے مجھے بتائیں اس کے کتنے مطلب ہیں؟ ایک اور مطلب بھی یہاں پہ رحمت بیچ لکھا ہوا ہے، دوسرا مطلب کیا ہے؟ نماز پر. اور ہم نے حروف جر سے ریلیٹڈ تھوڑی سی چیزیں پڑھی تھی، وہ انشاءاللہ کل آپ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے. حروف جر کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ کی وجہ سے اس کا مطلب رحمت بیچ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آل کے دو مطلب پڑھے تھے ہم نے. ازواج اور ہم خود اتباع کرنے والے. اور خالی خاندان کے لیے ہم لوگ کون سا ورڈ استعمال کریں گے؟ خاندان کے لیے اہل. ماشاءاللہ بالکل اہل ٹھیک ہے. کما کا مطلب جی اہل کریں گے ہم لوگ استعمال. کما کا معنی ہے جیسے. اور اس کے بعد سلیتا کا اشارہ کس طرح ہوگا؟ اپنی طرف. سامنے سنگولر. بالکل سلیتا سامنے. رحمت بیگ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی پریکٹس بہت اچھی ہوئی ہے. تا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اشارہ سامنے کی طرف ہوگا. ابراہیم علیہ السلام پر. اور یہ حمید ان تعریف کے قابل اور مجید ان بزرگی کے قابل. یہ ہم سے ہم لوگ اس کا معنی یاد رکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ بزرگی مجید کا معنی بزرگی والا ہے. اللہم بارک اس میں سارا کچھ وہی ہے، صرف بارک کا مطلب برکت والا ہے. برکتا برکت تو برکت عطا کر. اس کا اشارہ بھی سامنے کی طرف ہوگا. اچھا انا ہم لوگوں نے ان اور انا کا مطلب پڑھا تھا پہلے، وہ کے تھا. انا کا مطلب بے شک لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انا کے لیے ہم لوگوں نے ریفرنس فریز کون سی یاد کی تھی؟ ان اللہ مع الصابرین. ماشاءاللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ایک لفظ تھا ان. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ان کا مطلب کیا تھا؟ اگر بالکل اگر اللہ چاہے. اگر اللہ چاہے. ماشاءاللہ یہ ہماری نماز کے بعد کی دعا تھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ مجھے بتائیں یہ آخرہ جو لکھا ہوا ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ حسنہ جو ہے یہ بھی مؤنث ہے. فی کا مطلب میں تھا ہم لوگوں نے کیا. باقی نا کے ٹکڑے کتنے ہیں؟ 3. ماشاءاللہ با کی اور نا اور بچا ہمیں. عذاب النار آگ کے عذاب سے. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آئینی مدد فرا میری. اس کے لیے آنت سے یادنی میری. اور اے اللہ ہو گیا اللہ پر ذکری کا تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. الحمدللہ ہمارے فرسٹ پارٹ جو تھا 1 to 10 لیسنز اس کی ریویژن کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اس کے بعد سسٹر سمیہ آپ کو نیکسٹ 10 لیسنز کی ریویژن کروائیں گی. آپ کے جو